بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ روحانی علاج کے سلسلے میں آج ناف پہ بات ہوگی، ناف ٹلنے پہ۔ اس سے پہلے کہ آپ لوگ آن لائن ہوں اور آپ کاپی اور پین لیں، میں تھوڑی سی ایک دو باتیں کر لوں گا۔ تک ہمارا جب تک آپ کاپی اور پین لیتے ہیں تو میں دو چیزیں آپ کے نالج میں لاؤں گا۔ نمبر ایک تو یہ کہ بادشاہ ڈیم کے سلسلے میں گورنمنٹ نے کہا ہے کہ آپ اپنے موبائل کے رائٹ میسیج میں جا کر اور ڈیم لکھ لیں، DAM ڈیم لکھیں، اور اس کے بعد اس کو 8000 یعنی 8000 پہ سینڈ کریں تو آپ کے اکاؤنٹ سے 10 روپے بادشاہ ڈیم کے مد میں چلے جائیں گے۔ تو میری گورنمنٹ سے درخواست ہے کہ اگر ایک بندہ 100 روپے دینا چاہے تو وہ یہ عمل جو ہے وہ یہ 5 دفعہ کرے گا، وہ یہ کام 10 دفعہ کرے گا۔ ایک دفعہ کرے گا 10 روپے جائیں گے، پھر کرے گا 10 روپے جائیں گے، پھر اگر ایک بندہ 1000 روپے دینا چاہے تو وہ 100 دفعہ کرے گا۔ اگر ایک بندہ 10,000 روپے دینا چاہے تو وہ 10,000 دفعہ یہ DAM ڈیم لکھ کر رائٹ میسیج میں موبائل کی جا کر پھر ڈیم لکھ کر پھر اس میں 8000 روپے بھیجے گا۔ یہ تو بڑا لمبا چوڑا کام ہے۔ آپ لوگوں نے یہ چیزیں جو ہے ہر چیز کو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ کر رہے ہیں۔ تو وہ پراپر سبجیکٹ پہ آنے سے پہلے میں یہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ معاملہ آسان کریں، اور وہ یہ کہ آپ اس میں آپشنز دیں کہ اگر کوئی بندہ 10 روپے دینا چاہتے ہے تو 10 روپے کے لیے 1 کرے، 20 دینا چاہتے ہیں تو 2 کرے، اور اس طرح مختلف قسم کے اس میں آپشن دیں کہ بندہ اگر 1 لاکھ روپے تک بھی دینا چاہے تو وہ آسانی سے اپنے موبائل سے دے سکے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عوام سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ ہمارے ڈیمز جو ہیں وہ بن جائیں اور ہمارے ملک میں درخت لگیں، تاکہ ہمارا یہ ملک جو ہے یہ کامیابی کی طرف گامزن ہو جائے۔ اس طرح بہت ساری باتیں ہیں، لیکن چونکہ میرا سبجیکٹ آج یہ نہیں ہے، میں اپنے سبجیکٹ پہ آؤں گا، اور تمام اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا ٹائم دینے کے لیے میں نے وہ بات لمبی کر لی ہے کہ وہ اپنی کاپی اور پین لے لیں۔ تو اس وجہ سے میں نے اس بات پہ بات کی ہے، اس سبجیکٹ پہ۔ اب میں اپنے سبجیکٹ کی طرف آؤں گا۔ آج ناف ٹلنے پہ ہم بات کریں گے کہ اگر کسی بندے کا ناف ٹل جائے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو اس کا طریقہ کار بہت زیادہ آسان ہے، لکھ لیں اپنے پاس۔ کسی بندے کا ناف ٹلا ہوا ہو تو کچھ تو اس کے پریکٹسز ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور ایک اس کا علاج ہے، روحانی علاج ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ روحانی علاج اس کا یہ ہے کہ بندہ جدھر آپ موجود ہیں وہاں تو چھوڑیں، اگر وہ امریکہ اور جاپان میں بھی ہو، وہ زمین 7 زمین نیچے ہو، وہ 8 آسمان اوپر ہو، تو بھی اس کا علاج یہاں سے پاسبل ہے، کیونکہ قرآن سپر ہے اور وہ اللہ سپریم کی کتاب ہے، اس لیے اس کا علاج بہت آسانی سے یہاں سے پاسبل ہے۔ اور وہ ایسے کہ اس سے پہلے کہ جب میں علاج کی طرف جاؤں گا تو جس بندے کو کوئی پرابلم ہو اور وہ اس کا روحانی حل چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں لکھ دیں تاکہ اس پہ میں بات کر سکوں، اور میری کوشش ہو کہ میں آپ کو کمنٹس میں اس کا جواب دوں گا، لائیو کہوں گا اور پھر اس کا کمنٹس میں جواب بھی دے دوں گا۔ اس کا بہت اچھا تو ناف کا بہت زیادہ آسان علاج ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے نماز کا سبق جو ہے یہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم سے شروع کرنا ہے، پھر ثنا پڑھ کے پھر آپ نے دعا پڑھنی ہے، اس کے بعد الحمد شریف پڑھنا ہے۔ الحمد شریف کے بعد آپ نے سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کے بعد آپ نے اتحیات پوری پڑھنی ہے، السلام سے پہلے تک 1 نار تک پڑھ کے آپ نے اپنے آپ کو دم کرنا ہے، اور دن میں 3 دفعہ آپ نے دم کرنا ہے، دن میں صبح اور شام آپ نے دم کرنا ہے، نہار پیٹ۔ تو انشاءاللہ اس سے آپ کا ناف جو ہے وہ اپنی جگہ پہ آ جائے گا۔ یہ اس کا روحانی علاج ہے، اور اس کا ٹوٹکا بھی آپ کو میں بتاتا ہوں۔ ٹوٹکا اس کا یہ ہے کہ آپ صبح اور شام کو جو آپ نے کھانا نہ کھایا ہو، نہار پیٹ ہو، تو آپ زمین پہ بیٹھ کے ٹانگیں بالکل سیدھی لمبی کر لیں، بالکل لمبی، اور ہاتھ کو ایسے آگے کی طرف کر کے اپنے پیروں کے جو انگوٹھے ہیں اس کو پکڑنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ کا ناف اپنی جگہ پہ آ جائے گا۔ پہلے دنوں میں آپ کو تکلیف ذرا زیادہ ہوگی، درد زیادہ ہوگا،
لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ کی یہ تکلیف سے یہ رفع ہو جائے گی. اور یہ اس کا ٹوٹکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ یہ عرض کروں گا کہ یہ جو جس پلیٹ فارم سے میں اس روحانی علاج اور اس طرح ٹوٹکوں کے متعلق ذکر کرتا رہتا ہوں، تو اس پہ آپ ضرور آئیں اور کوشش کریں کہ جو چیز میں نے سیکھی ہے وہ آپ مجھ سے سیکھیں، اور جو لوگ جو ٹوٹکے یا نسخے یا ایسی کوئی روحانی علاج آپ لوگوں کے پاس ہے وہ آپ ہمیں سکھائیں. اور ہمیں سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کمنٹس میں لکھیں. میری کوشش ہوگی کمنٹس سے میں پڑھ کے لوگوں کو بتاؤں، یا آپ کو لائیو لوں اور اس کے بعد جو ہے نا آپ سے اس پہ ڈسکس کریں. اور یہ اسی طرح یہ علم، یہ جو ٹرانسفر ہونے کا، جو سیکھنے سکھلانے کا جو عمل ہے، یہ ہم جاری رکھیں گے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور یہ ثواب کا کام ہے اور یہ کم نہیں ہوتا. آپ جتنا بھی آگے بڑھائیں گے یہ کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے، اور یہ کم نہیں ہوتا. کہ یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ٹرانسفر کر دوں گا تو میرا علم ختم ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایسے لوگوں کے پاس بھی استعمال نہیں ہو سکتا کہ مثلا اب یہ کوئی غیر مذہب بندہ یہ سن لے اور وہ اس کو پڑھنا شروع کرے تو بس اس کا وہ جو ہے نا وہ بھی اس کا علاج کر سکے گا. ایسے پاسبل نہیں ہے، یہ مسلمان ہی کر سکتے ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی چیز ہے تو آپ مجھے بتائیں کمنٹس میں یا لائیو آ کے بتائیں، تاکہ میں وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. اور اسی طرح میں آپ لوگوں کا اسٹوڈنٹ ہوں گا اور آپ لوگ میرے اسٹوڈنٹ ہوں گے، اور ہم سارے ایک دوسرے کو اس طرح چیزیں بتاتے رہیں گے. اور یہ ایک اچھے مسلمان کی نشانی ہے کہ جو کچھ سیکھو وہ ٹرانسفر کر دو. جی کچھ کمنٹس میرے پاس آئے ہوئے ہیں، یہ ذرا میں دیکھ لیتا ہوں. احمد علی خان ہیں، اللہ دے خوشحالہ و آباد لرا، اللہ آپ کو خوش اور آباد رکھے. احمد علی بہت مہربانی، جزاک اللہ، اللہ تام خوشحالہ آباد ساتھی. شہزاد ہیں، شہزاد شاہ پی ٹی آئی. ایکچولی جو زیادہ ایشوز دیں لائیوز دینا چاہتے ہیں وہ کسی بھی ہبل کے برانچ میں چلے جائیں اینڈ وہاں پہ ایزیلی جمع کروا سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، بلڈ کا وہ کہہ سکتے ہیں، بلڈ کا کہہ رہے ہیں کہ جو دینا چاہتے ہیں وہاں دے سکتے ہیں. نور الحق بہت مہربانی، جزاک اللہ. پرنس وفا سعید کھوسو، بھائی ہم کو سر میں درد اس کا علاج ہے. جی بالکل ہے، میں نے کل کے پرسوں میں نے ایک ویڈیو کی تھی، اس میں نے بتایا تھا، پرسوں کی ویڈیو تھی غالباً، وہ آپ دیکھ لیں، میرے پیج پہ ہی ہے اور اس میں اس کا علاج لکھا ہوا ہے، آپ وہاں سے وہ نوٹ کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی پرابلم ہے تو مجھے دوبارہ میسیج کریں، اس میں کمنٹس میں لکھیں، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا علاج ضرور بتاؤں گا. 3-4 صورتیں وہ پڑھنی پڑتی ہیں، میں دوبارہ بتایا تو ایسے سر کو پکڑتے ہیں ایسے، اور کوشش کرتے ہیں کہ ایسے اس کو ایسے کرتے ہیں، آخر میں ایسے پکڑ کے جیسے درد نکال لیتے ہیں ایسے. اور پڑھتے ہیں آیت الکرسی 3 دفعہ، سورہ اخلاص 3 دفعہ، سورہ فلق 1 دفعہ اور سورہ ناس 1 دفعہ. بہرحال وہ پچھلی ویڈیو میں بھی ہے. اور آخر میں جب والناس کرتے ہیں تو والناس کے ساتھ ایسے اس کو نکال دیتے ہیں. اور 2-3 دفعہ جب آپ درد یہ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کا سر درد، آدھے سر کا درد یا پوری سر کا درد انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. سدھا رشید ہیں، میرے ہسبینڈ کے پیٹ میں درد رہتا ہے، اس کا کوئی علاج؟ بیٹے سدھا، بات یہ ہے کہ اب پیٹ کا درد جو ہے یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ ان کا درد کس وجہ سے ہے. کیا ان کا ناف تو نہیں ٹلا ہوا؟ اگر ناف کے ٹلنے سے بھی درد ہوتا ہے اس میں بہت ساری پرابلمز ہے. اگر ناف کے ٹلنے سے ہے تو اس کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ ان کو آپ زمین پہ بٹھائیں اور انہیں کہیں کہ آپ ٹانگیں بالکل لمبی کر کے ایسے آگے کی طرف ہاتھ کر کے پھیلا کے اپنے انگوٹھوں کو پکڑنے کی کوشش کریں. اگر وہ اس کو نہیں پکڑ سکتے تو اس کا مطلب یہ کہ ان کا ناف ٹلا ہوا ہے، ناف کے ٹلنے کی وجہ سے بھی پیٹ میں درد پاسبل ہے. تو یہ اسی طرح پریکٹسز کرتے رہیں، صبح اور شام نہار پیٹ کریں تو انشاءاللہ ان کے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا. لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ علاج کرنے سے بہتر یہ کہ پہلے آپ ان کا ایکس رے وغیرہ کروائیں یا الٹرا ساؤنڈ کروائیں کہ کوئی اور پرابلم تو نہیں ہے. اگر کوئی اور پرابلم ہے تو پھر اس کا اور علاج ہوگا، اور اگر ناف ہے تو پھر اس کا یہ حل ہے. بہرحال مجھے کمنٹس میں لکھ لینا تو انشاءاللہ میں پھر مزید آپ کو سمجھاؤں گا. جواد خان A1، بہت مہربانی جواد خان، جزاک اللہ. گل حمید خان نیازی، بہت مہربانی، جزاک اللہ جی. یاسین خان، بہت مہربانی جی، جزاک اللہ. میں آخر میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ جن لوگوں کے پاس بھی میں تقریباً بلکہ میں ادھر سے بات سٹارٹ کروں کہ میں رات کو 10 بجے لائیو ہوتا ہوں، اور اسی طرح
रूहानी इलाज के सिलसिले में एक छोटा सा नुस्खा या टोटका या कोई ऐसी कोई चीज़ मुझे याद होती है तो वो मैं बताता हूँ लोगों को, और बताता इसलिए कि ये एक अमानत है, और ये अमानत जो है ये दूसरे लोगों को पता होनी चाहिए कि बजाय इसके कि बंदा जो है ना बस अपने पास ही रखे और वो दूसरों को ट्रांसफ़र ना करे। तो मेरे नज़र में ये ट्रांसफ़र करनी चाहिए, और अगर मैं अपनी चीज़ें आपके साथ ट्रांसफ़र करूँगा, अगर आप लोगों के साथ ऐसी कोई चीज़ है तो आप ट्रांसफ़र किया करें ताकि दूसरे लोगों तक पहुँचें और वो सारे इससे फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान हैं और ये कुरान हम सब का है और हम सब का ईमान है कि ये सब का है, तो इस पर सारों का वो होना चाहिए, समझ आनी चाहिए। लईक रहमान है, बहुत मेहरबानी जी लईक रहमान। जनाब सज्जाद खान है, सलाम जी दाकम से ज़द दो बयान है, दो बयान सवाबे डिस्ट्रिक्ट सवाबी, मैं दो बयान करने वाला हूँ डिस्ट्रिक्ट सवाबी का, लेकिन मैं अटक में सर्विस करता हूँ, अटक में होता हूँ। तालिब खान, मेरा सर बांध रहता है, कोई हल है? बांध रहता है क्या मतलब हो गया, मैं समझा नहीं, मुझे समझाएं। मेरा सर बांध रहता है, कोई हल है? इसका मुझे समझ नहीं है आपकी बात की। फ़हीम खान परदेसी, नाफ का मसला कैसे हल होगा? मैंने तरीका बताया है कि नमाज का सारा सबक पढ़ेंगे आप, सारा सबक, उसमें रुकू सुजूद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और उसमें सूरह इखलास 3 दफ़ा पढ़ेंगे और अपने नाफ पे दम करेंगे। इंशाअल्लाह कुछ दिनों में आपका नाफ जो है ये इससे ठीक हो जाएगा। और प्रैक्टिस मैंने बताई है इसके लिए कि आप ज़मीन पे बैठ जाया करें सुबह नहार पेट, और ऐसे पाँव लंबे करके, ऐसे हाथ लंबे करके अपने अंगूठे पकड़ने की कोशिश करें 3-4 दफ़ा, 3 से 6-7 दफ़ा तक, तो इंशाअल्लाह इससे आपका नाफ कुछ दिनों में बेहतर हो जाएगा। पहले दिनों में दर्द होगा, बहुत ज़्यादा दर्द ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। जवाद खान ज़बरदस्त काका, जवाद खान ढेर मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। लईक रहमान, आई लव इट, बहुत मेहरबानी जी, आई लव यू टू। अमजद शिराजी A1, बहुत मेहरबानी जी, जज़ाकल्लाह, आप भी A1 हैं। ग़ुलाम शबीर, बहुत मेहरबानी जी, जज़ाकल्लाह। अब्दुल रहमान आफरीदी, बे औलाद मुबारक में कुछ बोलो। बे औलादों के बारे में तो इस वक्त मैं कुछ कह नहीं सकता, अलबत्ता मैं ज़ियारत काका साहब की औलाद में से हूँ, जो नौशहरा में इनकी ज़ियारत है, और वहाँ के एक मियाँ साहब, शाहकार मियाँ साहब हैं, शाहकार काका खेल, सैयद शाहकार सैयद मेरे ख्याल के नाम से उनकी आईडी है, मैं पता करूँगा उनके पास वहाँ कोई ऐसी कोई चीज़ मौजूद है। अब्दुर्रहमान अफरीदी, आप मुझसे कल पूछना या मैं आज देखूँगा, अगर मुझे मिले तो मैं आपको फिर कमेंट्स में उनका नंबर दे दूँगा या उनसे रब्ता करके आपको बताऊँगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बेहतरी फरमाएगा। लेकिन ये याद रखें कि जिन लोगों की औलाद नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर समझता है, किसी को ज़्यादा औलाद देता है, किसी को सारी लड़कियां देता है, किसी को सारे लड़के देता है और किसी को नहीं देता है, ये उसकी समझ है और वो बेहतर समझता है। अल्लाह वो कुछ करे जिसमें हमारी बेहतरी है। फ़हीम खान परदेसी कहते हैं कि मामा दाखल खोस नूर सवई सही। आप कहते हैं कि लोग जो हैं ये तो कुछ और होते हैं, ये मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि आप इससे क्या आप कहना चाहते हैं, अल्फाज अपने क्लियर करें ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं। पहला ख़बर सफ़ा का क्लियर के जब पता पोशम आप पूरा ख़बर बचे पोनशम। मोहम्मद शफीक जोया, नाइस, बहुत मेहरबानी जी, यू आर आल्सो नाइस। काशिफ अली, हेलो जी जनाब, फरमाए। लईक रहमान, सर का दर्द, जी मैंने लईक रहमान मैंने आपको सर के दर्द के बारे में बता भी दिया है और मेरी परसों की वीडियो आप देख लें, उसमें डिटेल में है। ग़ुलाम शबीर माशाल्लाह, कहाँ से हैं हज़रत साहब? जनाब ग़ुलाम शबीर भाई, मैं बेसिकली ज़ियारत काका साहब की औलाद में से हूँ, नौशहरा में उनकी ज़ियारत है, और मैं सवाबी में दो बयान गाँव है वहाँ करने वाला हूँ, लेकिन रहता अटक में हूँ, चूँकि वहाँ सर्विस करता हूँ तो मैं अटक में हूँ। जज़ाकल्लाह, याद करने की मेहरबानी। साजिद खान, हाँ जी आप बताएं। अब्दुर्रहमान आफरीदी, बे औलादों के बारे में कुछ बोलो। जी मैंने आपको बताया है कि मैं हमारे एक अज़ीज़ हैं
شاہکار کاکا خیل، ان سے میں پتہ کر کے انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ آپ اپنا نمبر مجھے موبائل نمبر دیں تاکہ میں ان سے کانٹیکٹ کر کے پھر آپ کو واٹس ایپ کروں یا ان سے بات کروا سکوں۔ ایاز علی سر، میرے سانس کا مسئلہ ہے اور درد لگتا ہے اور مردانہ کمزوری بہت ہے۔ بیٹا ایاز علی، مردانہ کمزوری کے بارے میں تو میں نہیں جانتا، ہاں البتہ اگر کسی نے کوئی ٹوٹکا یا کوئی وظیفہ یا کوئی ایسی چیز مجھے بتائی تو انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور البتہ سانس کا آپ کا جو مسئلہ ہے یہ آپ بتائیں کہ کیا یہ آپ کی الرجی تو نہیں ہے؟ اگر الرجی ہے تو پھر اس کا حل ہے ہمارے پاس، پھر الرجی پہ میں علیحدہ سے پروگرام کروں گا، لیکن آپ کو اس کا حل ابھی بتا بھی دیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ فہیم خان پردیسی، نٹک کی گی ہر طریقہ میں سر اکڑا، بالکل ٹھیک ہوگا فہیم خان پردیسی۔ فرسٹ بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ کوئی گپ نہیں ہے، اور اللہ سپریم ہے اور اس کا قرآن جو ہے سپر ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نہیں مانتا کہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہاں ایک چیز ہے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا قرآن سپر ہے اور یہ ضرور ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ یہ میرا آپ سے وعدہ اس لیے ہے کہ میں پیر فقیر نہیں ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ قرآن سپر ہے، انشاءاللہ ضرور ٹھیک ہوگا۔ آپ کو میں نے طریقہ بتایا ہے، آپ یہ کریں اور انشاءاللہ اللہ پاک کرے گا، بہتر ہو جائے گا۔ وکاس بھٹی، نائس، ویری نائس، بہت مہربانی جی بیٹا، بہت مہربانی، جزاک اللہ۔ طالب خان، میرا سر وزنی رہتا ہے۔ وزنی تو اب میں اس طرح کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ علم غیب اللہ جانتا ہے۔ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ گیس کا مسئلہ ہو اور اس کے ساتھ وزنی ہو؟ اگر وہ مسئلہ ہے تو پھر آپ گیس کا علاج کریں گے۔ مولانا صابر مظاہری، حضرت کہاں سے ہو؟ مولانا صاحب میں کاکا صاحب کا بیٹا ہوں، زیارت کاکا صاحب کا، نوشیرہ میں ان کی زیارت ہے، لیکن میں سوابی میں سیٹل ہوں اور رہتا اٹک میں ہوں کیونکہ میں وہاں سروس کرتا ہوں۔ جناب قادر خان، بہت مہربانی، جزاک اللہ۔ حاجی فلک شیر، بہت مہربانی جی، جزاک اللہ۔ بہار علی، السلام علیکم۔ اچھا، بہار علی کہتے ہیں کہ مجھے معدے کے درد کا بتائیں، اس پہ ہر وقت درد ہوتا ہے۔ بہار علی، میں آپ کو ایک حدیث پاک سینڈ بھیجتا ہوں ابھی کمنٹس میں، اور آپ نے ایسے اپنے، یہ تو میرا دایاں ہاتھ ہے، بایاں ہاتھ ہے، آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے ایسے وہ پڑھ کے نا ایسے اس پہ دم کرنا ہے، ایسے کر کے، اور پھر اپنے معدے پہ ایسے رنگ کرنا ہے اور اس پہ پھونک مارنا ہے۔ تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس سے، لیکن یہ کچھ وقت کرنا پڑے گا، یہ یکدم نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیں، لیکن یہ ختم کمپلیٹلی ہوگا انشاءاللہ۔ کفایت اللہ لائک، بہت مہربانی جی، جزاک اللہ۔ حسنین خان، نائس، بہت مہربانی جی، جزاک اللہ۔ حسنین خان، شوگر کے لیے جی میں نے شوگر پہ کل پروگرام کیا تھا، وہ آپ کل دیکھ لیں، کل والی ویڈیو، تو انشاءاللہ آپ کو اس میں ڈیٹیل پتہ چل جائے گی۔ محمد دانیال تنولی، پی ٹی آئی، جی السلام علیکم سر جی، میں ایک گزارش کروں گا تو پلیز میری مدد کریں۔ میرا لڑکا جس کی عمر 20 سال ہے اور اس کو 4 سال سے ایک پرابلم ہے کہ سوتے ہوئے اچانک کچھ ہو جاتا ہے، ایک بازو اور ایک ٹانگ کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ جی سمجھتا بھی نہیں اور ہنستا رہتا ہے اور کچھ یاد نہیں رہتا اور تھتلی پن بھی ہو جاتا ہے، پلیز کچھ رہنما فرمائیں۔ جی جناب، ایسا ہے تنوری صاحب کہ آپ چونکہ مجھ سے بہت زیادہ دور ہیں، تو یہاں سے تو میں اس طرح مطلب مجھے نہیں پتہ چلتا، اللہ بہتر سمجھتا ہے کہ کیا ہے۔ بہرحال آپ وہاں کی کسی لوکل بندے سے پتہ کرائیں کہ کیا یہ ایپیلیپسی تو نہیں ہے، جس کو ایپیلیپسی کہتے ہیں یا مرگی کہتے ہیں، یہ اس کا دورہ تو نہیں ہے، یہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ جب آپ یہاں وہاں سے کسی پتہ لگوائیں کہ کیا ہے، پھر مجھے بتائیں، پھر انشاءاللہ میں آپ کو اس کا علاج ضرور بتاؤں گا۔ الماس خان، حاجی صاحب زما اور 10 نوچیگی یہ بچے تا ڈاکٹر تو خیا اسیستا یو حدیث پاک را لګما هغه سره د موا او چې هغه ته وایي نو په دې خپل خېګو ته باندې بداسي کې چوف بو کې اوزان نه بداسي یو گولدیرا چاپیره کې په ځان باندې به دم کې انشاءاللہ دې سے بټیک شي۔ الماس میں نے آپ کو پشت میں سمجھا دیا، میں آپ کو ایک حدیث پاک بھیجتا ہوں، اس سے یہ ہوگا انشاءاللہ۔ عمران خان، نوشیرہ پی ٹی آئی، سر کا درد، جی عمران خان میں نے ابھی بھی آج بھی میں نے سر درد کے بارے میں 2 دفعہ بتایا ہے،
اور آپ میری پرسوں کی ویڈیو دیکھ لیں انشاءاللہ اس میں آپ کو مل جائے گا. ظہور احمد دبئی ویری نائس, بہت مہربانی جی, اللہ آپ کو خوش رکھے, بہت مہربانی. مولانا صاحب مظاہری وزن کم کرنے کا طریقہ, جی مظاہری صاحب وزن کم کرنے کا کوئی روحانی علاج تو نہیں ہے, البتہ واک وغیرہ ہے وہ آپ کریں, اس کا روحانی علاج تو میرے پاس کم از کم نہیں ہے, فی الحال تو نوٹس میں نہیں ہے, اگر آ گیا تو انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاؤں گا. حبیب خان بہت مہربانی, جزاک اللہ. فہیم خان پردیسی, بس ماما اللہ دے آباد لرا خوشحال ہو سے, ڈیر مہربانی بچے, اللہ دے خوشحال ساتھ. نور حسین رضا, جزاک اللہ جی, مہربانی. سراج الحق ویری نائس, بہت مہربانی جی, جزاک اللہ. نسیم خان بہت مہربانی, جزاک اللہ. سراج الحق سلام, وعلیکم السلام جی, بہت مہربانی. دانیال سر جی, مجھے 3 منتھ سے ناف ہے, ٹھیک نہیں ہوتی ہے, مجھے بھی کچھ بتائیں. جی میں نے نافی کے بارے میں آج کا پروگرام کیے ہیں, آپ ویڈیو سٹارٹ سے دیکھ لیں, انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. وزن کم کرنا ہے تو کیا کروں؟ محمد زادہ بھائی, میں نے پہلے بھی ایک بھائی کو کہا ہے کہ وزن کم کرنے کا تو میرے پاس کوئی روحانی علاج نہیں ہے, البتہ کہ کسی نے ٹوٹکا یا کوئی نسخہ بتایا یا ایسے علاج تو انشاءاللہ میں ضرور آپ کو بتاؤں گا, آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. سجاد خان سلام جی, زما رور ڈیر بیمار دے دد گردو مسئلہ دا ہوتا مکمل ختمی دی اور نخ کی گی, اس مشورہ کے بیان خان یہ ردا سل استاسو بدا پارخما سر یو سجاد خان دا ہر چیز جو بھی چیز ختم ہوتی ہے, یاد رکھیں, میں اردو میں بات کرتا تھا کہ سجاد خان تاکہ سب ساروں کو پتہ چلے, یاد رکھیں روحانی علاج تب شروع ہوتا ہے جب آپ کی دوا اور ڈاکٹر سے کام ختم ہو جاتا ہے, تو اگلا سٹیپ جو ہے وہ پھر دعا کا آتا ہے, وہ کہتے ہیں دعا کیا کریں, دعا کریں اس کے لیے. تو یہ دعا جو ہے نا, یہ دم ہے, یہ روحانی علاج ہے. آپ کے لیے بہترین روحانی علاج جو ہے میری نظر میں سورہ رحمان ہے. سورہ رحمان قاری عبدالباسط عبدالصمد کی آواز میں, عبدالصمد صاحب کی آواز میں, بغیر ترجمے کے, وہ آپ ان کو سنائیں. ایک گلاس پانی اپنے پاس رکھیں, جب وہ کمپلیٹ ہو جائے تو اس پانی پہ وہ دم کرے, اللہ اکبر پڑھے, اس پہ دم کرے اور وہ پانی پیے, تو اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں, وہ ضرور ٹھیک کرے گا. سراج الحق سلام, بہت مہربانی جی, وعلیکم السلام. سراج الحق سلام, وعلیکم السلام جی, بہت مہربانی. محمد مرتضیٰ جی, آپ کو جو بھی مسئلہ ہے ناخوش کی وجہ سے ہوتی ہے, جی بالکل, یہ ناخوشی کی وجہ سے ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے. سراج الحق سلام بابا جی, سراج الحق وعلیکم السلام بیٹا. عابیہ کفتان سر, بلڈ پریشر کا کچھ ہو تو بتائیں. جی بلڈ پریشر جو ہے اس کی تسبیحات آپ پڑھیں گے, آپ تسبیح لیں یا آپ کاؤنٹر لیں اور اس کی تسبیحات پڑھیں, اس سے بلڈ پریشر, ہائی بلڈ پریشر جو ہے کنٹرول ہوتا ہے. بشیر علی ماما جی, زما خبرہ درنکی کڑی دا نرشی ماتا یہ پا میسنجر کی رولی گے در مہربانی ہوئی. اوکے ٹھیک شو جی, تب میسنجر, آپ میسنجر میں بتائیں, میں آپ کو میسنجر میں بتاؤں گا. دانیال شیر, میں 3 مہینے سے اوپر اور اپنے پاکستان سے باہر رہتا ہوں, یہاں اس کا کوئی علاج نہیں ہے, آپ بھی کچھ بتا دیں کہ میری ناف ٹھیک ہو جائے. جی بیٹا, آپ کو دانیال میں نے اسی ویڈیو آج میں نے اسی سلسلے میں کی ہے کہ آپ نے ناف کے سلسلے میں, اور ناف کو یہی دیکھتے ہیں کہ نماز کا سارا سبق پڑھ کے اس پہ دم کرنا پڑتا ہے, اس میں رکوع سجود اور اللہ اکبر سمی اللہ علیہ محمدہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ناف اس میں آپ یہ سورہ اخلاص جو 3 دفعہ پڑھیں گے, اس سے ٹھیک ہو جائے گا. یا آپ زمین پہ بیٹھ جایا کریں, صبح شام 2-3 دفعہ آپ ایسے ٹانگیں لمبی کر کے ایسے ان کے انگوٹھے ہاتھ سے پکڑنے کی کوشش کریں, تو انشاءاللہ کچھ عرصے میں یہ آپ کا ناف آپ کی جگہ پہ آئے گا, ضرور آئے گا انشاءاللہ, کہ سوال ہی پیدا نہیں تھا کہ نہ آئے. ریاض الحق کالوں کا جی سے کوشش کرتا ہوں کہ کال کروں. جی دانیال شیر, جی ٹھیک ہے, میں دیکھ لیتا ہوں, بہت شکریہ آپ کا, اللہ پاک آپ کو زندگی, جزاک اللہ جی, بہت مہربانی. یاسر فدا, کال کرو پلیز.
میں کوشش کرتا ہوں بیٹا، یہاں کوئی نیٹ کا مسئلہ ہے، بہرحال میں کوشش کرتا ہوں یاسر فدا بہت ضروری پوچھ جی میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو میں لائیو ہوں یاسر یاسر فدا اس میں کوئی پرابلم آ رہی ہے، میں آواز تیز کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جی اب آواز تیز ہے. سجاد خان تھینکس، مہربانی جی. یاسر فدا جی گردے میں پتھری جو ہے اس کے لیے ایک پودا ہے، اس کو پتر چٹ کہتے ہیں، اس کے پتے آپ کھائیں، اس سے انشاءاللہ آپ کی گردے کی پتھری جو ہے یہ نکل جائے گی، 100% نکلے گی انشاءاللہ. اور آبیہ کا فین سر میں آپ کا پیج، سر آپ کا پیج جی پاکستان کے عوام میرا پیج ہے. آبیہ کا فین سر آپ کی آواز بہت لو ہے. سر آپ کی آواز بہت سلو ہے. سر میرا نسیم خان ہے. سر میرا ہاتھ پر ہینگ ہوتا ہے، کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ ہینگ ہوتا ہے کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، مطلب ایک جگہ رک جاتا ہے یا کیا؟ فرید خان السلام علیکم جی. آئی صاحب وعلیکم السلام بیٹا. آبیہ کا سر ہیڈ فون مائک استعمال کر لیا کریں. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، آئندہ میں استعمال کروں گا. بہت مہربانی بیٹا، جزاک اللہ. یاسر فدا سنا نہیں اس جی اس کا نام ہے پتر چٹ، میں آپ کو لکھ بھی دیتا ہوں. بہت مہربانی جی. اگر میری کوئی کمی کوتاہی یا کوئی ایسی کوئی بات ہوئی ہے تو اس کی معافی چاہتا ہوں. اور اعجاز احمد سر کے بالوں کا انشاءاللہ میں آپ کو باقاعدہ ایک پروگرام کروں گا اس پہ. بہرحال ابھی میرے ذہن میں تھوڑا ہے لیکن غلط آپ کو نہیں بتانا چاہتا، کل انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا. اور اگر کوئی کمی بیشی مچھلی ہوئی ہے تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. میری اگر کوئی کمی کوتاہی آپ کو نظر آتی ہے تو وہ مجھے ان باکس کریں تاکہ میں اس کو دور کرنے کی کوشش کروں. اور اگر یہ اپنے ریاض الحق نیا صاحب کل میں کوشش کروں، لیکن کوئی پرابلم ہے پیج میں یا نیٹ ورک میں اور آپ کو پرابلم آپ کو کال نہیں کر سکتا، آپ مجھے کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ میں کمنٹ میں جواب دوں گا. میری اگر کوئی کمی کوتاہی آپ کو لگتی ہے تو کوشش کریں کہ جی میں نے ایک بندہ ایڈ کر لیا ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو کال کروں. اگر میری کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو آپ کوشش کریں، اور اگر میری کوئی خوبی آپ کو نظر آتی ہے تو دوسرے لوگوں کو بتائیں تاکہ وہ اس کو اپنانے کی کوشش کریں. السلام علیکم. کمی سوچو بیا بخبری کو بیٹا کوشش کریں کہ جو بندہ بھی لائیو آنا چاہتے ہیں تو بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، بہنیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، میری مائیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں. کوشش کریں کہ نہیں کروں گا. سوری. بہت مہربانی جی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.